السلام علیکم جی، کشمیر نے الیکشن کا کر دیا ہے بائیکاٹ۔ جو الیکشن کی مہم آپ نے دیکھی کشمیر میں چل رہی تھی، اور خاص طور پر دو پارٹیوں نے تو ڈھولکی کا زور لگا دیا۔ ہوئے ہوئے ایک پارٹی کی جو کرتا دھرتا ہے فارم 47 والی، مائی تندور والی، مائی چنڈالی تکوں والی اور مائی کتری کبابوں والی، اس نے تو بسیں بھی تحفہ دے دی۔ 10 بسیں آپ کو دے دیں کشمیریوں۔ اس نے جناب زمین آسمان کے کلابے ملا دیے یہ بتانے کے لیے کہ بھئی میں کشمیری ہوں، میں نسل سے کشمیری ہوں، میں خون سے کشمیری ہوں، میرا مطلب ہر قسم سے خاندانی کشمیری، یہ وہ سارا کچھ۔ حالانکہ ایک طرف وہ کہتی رہی ہے پنجاب میں کھڑی ہو کے کہ میں پنجابی ہوں۔ آج مریم نواز شریف اپنے باپ دادا کے گھر آئی ہے۔ مریم نواز شریف کا والد بھی کشمیری، مریم کی ماں بھی کشمیری، مریم کا دادا بھی کشمیری، مریم کی دادی بھی کشمیری، مریم کا نانا بھی کشمیری اور مریم کی نانی بھی کشمیری۔ ہم پاکستانی ہیں لیکن اس کے بعد ہم پنجابی ہیں، پنجاب کے ہر ذرے سے ہمیں پیار ہے۔ وہاں کھڑی ہو کر اس نے کہا کہ میں کشمیری، مجھے ووٹ دے۔ لیکن ہوا کیا؟ آج وہاں پر پولنگ سٹیشن دیکھ رہا، حالت دیکھیں۔ جس کے پاس صرف ایک موٹر سائیکل ہی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سیکٹر 7 کا پولنگ سٹیشن ہے، لیکن ابھی تک یہ وہ پولنگ سٹیشن ہے جو بھرے ہوتے تھے، لائنیں لگی ہوتی تھی لوگوں کی۔ اب نہ بندہ نہ بندے کی ذات، اور مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا کشمیریوں نے۔ انہوں نے بتا دیا کہ بھائی تم ذات سے چاہے کشمیری ہو، چاہے مسلی ہو، چاہے میرا مطلب کچھ بھی ہو، لیکن ہم میں سے نہیں ہو۔ ہم میں سے وہی ہے جو اس وقت جناب راولہ کوٹ میں کھڑے ہیں، جو اس وقت دھرنوں میں بیٹھے ہیں، جو اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، جو اس وقت یزید کی جو بیعت ہے اس سے انکاری ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے، وہ ہیں ہم میں سے، وہ کشمیری ہیں۔ اب چاہے وہ پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو یا خیبر پختونخوا میں ہو، اگر وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ کشمیری ہے۔ جی ہاں، یہ جو آ کے ہمیں بتا رہے تھے جناب کہ ہم جناب خون سے کشمیری ہیں، ہاں جی، اور لوگوں نے اٹھا کے ان کو جو ہے نا وہ سائیڈ پہ رکھا اور مکمل بائیک آؤٹ کر دیا۔ لیکن فکر والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں خالی پولنگ سٹیشن پڑے ہوئے، یہیں سے ہزاروں کی تعداد میں ووٹ نکلیں گے آج رات کو۔ اوئے اوئے، دن دن ڈبے بھر بھر کے نکلیں گے یہاں سے، اور بتایا جائے گا بھئی 90% لوگ جو ہیں انہوں نے حصہ لیا الیکشن میں اور ووٹ ڈالے جناب مسلم لیگ نون کو، ہاں جی، اور پیپلز پارٹی کو بھی ڈالے، اور مکس میچ کروا کے آپ کو دکھایا جائے گا کہ کشمیریوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ خاموش، اس ٹائم جناب خبر آ رہی ہے کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو کہا گیا ہے کہ بھی دکھاؤ کہ کشمیریوں نے حصہ لیا الیکشن میں، کشمیری ووٹ ڈالنے کے لیے بڑی بڑی لائنیں بنا کے کھڑے ہیں۔ اور میڈیا جو ہے مین سٹریم وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی بندے لاؤ تو ہم جا کے دکھائیں۔ بندہ ہی کوئی نہیں وہاں، نہ کوئی بندہ نہ کوئی پرندہ، ہاں، بلکہ اور کوئی نہیں ہے تو درندے ہی لے آؤ، ہاں، ان کو لائنوں میں کھڑا کر دو، ہم ان کی بنا کے کہہ دیں گے کہ بھئی یہ لوگ ہی کھڑے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے۔ لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہے، خالی پڑا جنگل بیابان۔ چند پٹواری دیکھیں گے اپنے ہی کیمپوں میں کھڑے ہو کے شور و غوغا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ خالی آپس میں وہ لڈیاں ڈال رہے ہیں کہ لو جی آج مسلم لیگ نون جیتے گی، اور والے انہوں نے اپنا زور لگایا۔ وہ 2 سموں والا موبائل جو ہے اس نے کل آخری ویڈیو بھی جاری کی کہ بھئی میں کشمیر کو پتہ نہیں کیا بنا دوں گا، مجھے ووٹ دیں، پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں۔ تیر پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، اور جناب وہ انہوں نے پتہ نہیں کسی اور چیز پہ ان کی ٹھپا لگا دی۔ اب بابا جی کہتے ہیں کس چیز پہ ٹھپا لگا؟ میں کہا بابا جی ان کی ٹوئی پہ ٹھپا لگایا انہوں نے کشمیریوں نے بائیکاٹ کر کے۔ پی ٹی آئی نے تو پہلے ہی بائیکاٹ کیا ہوا، تو سمجھ آ رہی تھی کہ بھائی وہاں پر ظلم جبر ہو رہا ہے۔ یہ کون سے الیکشن ہے؟ وہاں پر معصوم لوگ بیچارے جو دھرنے میں بیٹھے ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، ان پہ ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ جن کی اپنی حکومتیں ہیں، اور جناب یہ اپنا آ کے اب ووٹ مانگ رہے ہیں الیکشن میں۔ یہ کون سا الیکشن ہے؟ یہ وہ ہونا وہی ہے فارم 47 والا، لیکن کشمیریوں نے یہ بتا دیا ہے کہ بھئی ہمارا اس الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو یہ الیکشن کروا رہے ہیں وہی یہ رزلٹ بھی نکالیں گے، اور وہی اپنے ٹٹو اپنے پپٹ جیسے پورے پاکستان پہ لا کے بٹھائیں، یہاں بھی اپنے ٹٹو اپنے پپٹ لا کے بٹھا دیں گے۔ اور یہاں تک کہ افسوس کی بات ہے، ویسے کشمیریوں سے بھی افسوس ہے
کہ یار کم سے کم میاں محمد نواز شریف کی لاج ہی رکھ لیتے. وہ بیچارہ وہ نکلتا ہی نہیں ہے کبھی اس کو ہوا لگوانے کے لیے کشمیر اٹھا کے لے آئے. اس نے آ کے کہا کہ بھئی میں نااہل ترین بندہ پاکستان میں تو بن نہیں سکا, اب مجھے کشمیر میں بنا دو یار وزیر اعظم. اور اس نے آ کے وہاں پر آپ کو لیپ ٹاپ بھی دیے, ہاں جی, بلکہ تقسیم کری, وہ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کے اعلانات کیے اس نے کہ بھئی لیپ ٹاپ بھی آپ کو دیں گے. اور مریم نواز نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ میرا مطلب بس میں ہو تو میں پتہ نہیں کیا کچھ دے دوں, میرا بس چلے تو میں آپ کو پتہ نہیں کیا کیا دے دوں. تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ میں اب کیا کچھ تھا, آپ نے وہ بھی بالکل اگنور کر دیا. یار کم سے کم دیکھ تو لیتے, پوچھ ہی لیتے کہ بھئی تمہارے بس میں اور کیا ہے, کیا کیا کچھ دے سکتی ہے تم, تو وہ دے دو. تو بابا جی فرماتے ہیں وہ جو اس نے دینی چیزیں ہیں وہ کشمیریوں کے لیے نہیں ہے, وہ اپنے خاندان کے لیے ہی ہیں. وزارتیں ساری اپنے خاندان میں, ہیں جی. اور جناب وہ فارم 47 پہ ایک بیٹھی ہے اوپر سے, جتنے بھی اپنا وہ فنڈز ہیں وہ ان کے جہاز لے لو, ان کے یہ لے لو, خرد برد کر لو. واقعی سڑکوں کا کام دکھاتی ہے کہ سڑکیں دیکھیں ہماری یہ وہ سب, لیکن وہ پنجاب میں دیکھنے ڈوبی پڑی ہے, سارا پنجاب ڈوبا پڑا ہے. کوئی اس کا نکاسی کا انتظام ہی نہیں ہے, ڈرینیج ہی نہیں ہے اس میں, وہ پانی کھڑا ہوا وہاں پہ, کوئی اس کا پرسانے حال نہیں. لوگ ڈوب رہے ہیں, گھر ڈوب رہے ہیں, اور یہ آ کے کہہ رہی ہے کہ میرے بس میں میرا بس ہوتا تو میں پتہ نہیں کیا کچھ دے دیتی. بابا جی فرماتے ہیں کہ اس کے بس میں جو کچھ ہے وہ تو وہ اس نے دے دیا جس کو دینا تھا, اور پیچھے رہ کچھ نہیں گیا. وہ اب وزارتیں ضرورتیں یہ وہ سارا کچھ جو بھی سسٹم ہے. تو وہ آپ نے جناب کشمیری جو ہے وہ میرا کہتا ہوں کہ دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے جناب. انہوں نے بالکل اپنی وہ جو لیڈرشپ ہے ان کی, وہ ایکشن کمیٹی والی, اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور بچے کیا, بوڑھے کیا, بزرگ کیا, وہ جناب وہاں پر رجسٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں, اور پیغام دے رہے ہیں پنجاب والوں کو بھی کہ دیکھ لو کتنے میں 2-3 مہینے ہو گئے یار ان کو, وہ کھڑے ہیں مسلسل, وہ ظلم بھی برداشت کر رہے ہیں, تشدد بھی برداشت کر رہے ہیں, گرفتاریاں, وہ لیڈروں کو بھی گرفتار بھی کر لیے گئے, لیکن وہ کھڑے ہیں کیونکہ عوام کی تحریک ہے نا. عوامی تحریک جو ہوتی ہے اسے ایسے ختم نہیں کیا جا سکتا جبر سے. اور وہ پنجاب والوں کو وہ دکھا رہے ہیں کہ بھئی ایسے کھڑے ہونا, اور پنجاب والے بھی اب کھڑے ہو رہے ہیں. جی ہاں, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ جیسے وہ نکلی ہیں, انہوں نے علم اٹھایا مزاحمت کا, باقی سے اٹھایا نہیں گیا, باقی سارے ٹھس ہو گئے. ہاں جی, آج اتنے سہیل افریدی اور دوسرے یہ وہ سارے جتنے آ رہا تھا, اس کا اس کا کس کا, وہ پتہ نہیں کس میں بڑھ گیا, کس میں بڑھ گیا, بس پانڈے میں بڑھ گیا, پتہ نہیں کہاں بڑھ گیا. ایسا بغیرت بھی اس کا کر کے آ کے, اور جناب ساتھ ہی ٹھنڈ پروگرام بالکل اس نے بیعت ہی کر لی, لیٹ ہی گیا, لمبا ہی پڑ گیا. اور اب آ کے کہہ رہا ہے کہ جی وہ 5 اگست کو ہم جیسے اس میں بڑا اعلان کریں گے, اس میں ہم جناب یہ بھائی تم سے ہوگی نہیں مزاحمت, تمہارا خمیر ہی مزاحمت والا نہیں ہے, تمہارا خمیر ڈھیل والا ہے. تم نے ڈھیلیں کی ہیں, تم نے عمران خان کا سودا کیا بغیر تو بے شرمو. تم میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ تم کھڑے ہو سکو ظلم کے آگے. یہ 2 نمبر قسم کے لوگ جو ہم سوچتے تھے پہلے کہ یار یہ نیچے سے آئے ہیں, ISF سے آئے ہیں, نوجوان لوگ ہیں, یہ آ کے جناب چھا جائیں گے, یہ جناب بغیر کسی خوف کے کھڑے ہو جائیں گے, عمران خان کی جو ہے رہائی اس کے لیے کام کریں گے, عمران خان کو رہا کرو. اور بھائی وہ خود بزدل لوگ ہیں, وہ سب کے سب یہ جتنے بھی ISF کی آپ دیکھ لیں, مینا خان افریدی, شاہد خٹک, وہ پتہ نہیں جان کون سے جان, شفیع جان, یہ سب یہ لونڈے لپاڑے جو ہیں, وہ اس کا لفظ لونڈا لپاڑا یاد آ گیا, لیکن خیر یہ اسی کے جیسے ہی ہیں بغیر ڈیلوں والے. وہ بھی ڈیل کر کے بیٹھا ہوتا ہے لونڈا لپاڑا, یہ بھی ڈیل کر کے بیٹھ گئے ہیں. اور کوئی بھی جو ہے وہ اپنا عمران خان کے لیے جو ہے نا وہ جدوجہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر بہنوں نہیں کھڑے ہونا تھا. اور علیمہ خان کا جیسے استقبال ہو رہا ہے, بالکل وہی سین نظر آ رہے ہیں جو عمران خان کے ساتھ آتا. جیسے عمران خان گاڑی میں بیٹھا تھا, پھول برس رہے ہیں اوپر سے, ہاتھ ہلا رہے ہیں. وہ خاندان تو ایک ہی ہے نا, پھر خون تو ایک ہی ہے. اور جناب یہ جو ویژولز ہیں یہ پوری قوم میں جب پھیل رہے ہیں, اور ایک حوصلہ مل رہا ہے کہ یار ابھی بات ختم نہیں ہوئی, مزاحمت ابھی زندہ ہے, ابھی ہم نے کرنا ہے مزاحمت, عمران خان کو رہا کروانا ہے. اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ یہ تحریک جو ہے یہ چلے گی, اور اس تحریک کے چلنے سے ہی عمران خان بھی آزاد ہوگا اور یہ ملک بھی آزاد ہوگا. یہ جنہوں نے جکڑا ہوا ہے, وہ جو ریٹائر آدمی اور اس کا کنبہ ہے پورا کا پورا, جو کہ فیل ہو, مکمل طور پہ فیلئر ہے, فیل ہو گیا. پاکستان کو آگے کیا لے کے جانا تھا, پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں, پورے زور سے ریورس گیئر ڈالا ہوا ہے انہوں نے کہ بھئی پاکستان کو اس قدر تباہ و برباد کر دیں کہ کوئی اس کو ٹھیک کر نہ سکے. یہ اس لیول پہ پہنچ گیا
کہ اب کوئی ٹھیک نہیں کر سکے. عمران خان بھی آ جائے گا اس کو بھی 20 سال لگیں گے جہاں پر انہوں نے پہنچا دیا. یہ ٹھیک ہونے والا کام ہے ہی نہیں یہاں پر, جب تک کہ ایسا انصاف کا نظام جو ہے وہ قائم نہ ہو کہ جنہوں نے بےغیرتی بے شرمی کی ہے اس ملک کے ساتھ, ان پہ آرٹیکل 6 لگایا جائے اور ان کو چوراہے پر لٹکایا جائے. عدالتوں کو آزاد کیا جائے کہ وہ کیس چنیں, فیصلے دیں, اور ان بےغیرتوں بے شرموں کو ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا جائے, چاہے وہ جرنیل ہیں, چاہے سیاستدان 47 والے ہیں, یہ جتنے سب کے سب جو ہے, یہ تب جا کے ان کا احتساب ہو تو تب شاید ملک کوئی آگے چل سکے. ادروائز بڑا اوکھا کام ہے, بڑا مشکل کام ہے کہ یہاں سے پاکستان کو کوئی سنبھال سکے. کوئی تباہی بربادی جو ہے وہ سامنے سے نظر آ رہی ہے ہمیں کہ کیا ہونے والا ہے. اور اس کے بعد جناب بہت سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک گروپ تھا عمران خان کے دور میں, وہ لبرلز کا گروپ, وہ لال لال لہرائے گا جب پتہ نہیں کیا آ جائے گا, اس قسم کی کوئی چیزیں تھیں. یہ کیا ہے؟ چیک کریں ذرا, یہ عمران خان کے دور میں ان کو انقلاب آیا ہوا تھا, زور سے آیا ہوا تھا. بابا جی کہتے ہیں کہ ان کو کسی نے وہ چیز کھلائی ہوگی جس کی وجہ سے ان کو آیا. میں کہا بابا جی انقلاب کی بات ہوگی. بابا جی کہتے ہیں وہی انقلاب آیا ہوگا, کوئی نہ کوئی ان کو کچھ نہ کچھ دیا ہوگا پیچھے سے کہ جاؤ جا کے عمران خان کی حکومت ہے, آپ جا کے انقلاب کا زور شور کرو. اس وقت تو یہ جبر, یہ ظلم نہیں تھا جو اب ہو رہا ہے. تو تب یہ جو نکل کے آئے تھے, جو لال لال لہرائے گا اور عجیب و غریب قسم کی پھول جڑیاں اس میں چھوڑی گئی تھیں, وہ اب کہاں ہیں؟ اب جو بیڑا غرق ہو گیا, جو ہیومن رائٹس کا اب جو جنازہ نکلا ہوا پاکستان میں, بھائی اس کے بارے میں کوئی بات, کوئی میرا مطلب ہلکا سا کوئی احتجاج, کوئی پروٹیسٹ نہیں. یہ سارے لانچ کیے گئے تھے. یہ آپ جتنی شدنی دیکھ رہی ہیں نا, یہ سارے شدنیاں, یہ سب پورے پیچھے سے تیار کردہ اور کمپنی کے اپنے لوگ ہیں. یہ ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہر دور میں, لیکن یہ ساری ان کی جو بھی کارستانی ہے یہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی یہ گروپ کہاں گیا. بابا جی کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ گروپ انہوں نے دبئی بھیج. میں کہہ رہا ہوں دبئی میں تو وہ حالات ہی نہیں ہیں وہ گروپوں والے, وہ تو بلا رہے ہیں کہ بھئی آ جاؤ, آج ذرا آ کے ذرا گروپ شروع, وہ جان کہیں اور جائے. بابا کہنا ہو سکتا ہے تھائی لینڈ گیا ہو گروپ, کیونکہ کنجر لوگ ہیں یہ سب کے سب, بغیرت, بے شرم, لعنتی کردار, بکے ہوئے, ان کو کچھ یاد نہیں. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ جی اپنا شدنی سی جو پھول جڑی پھر رہی ہے اوپر نیچے, یہ تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں باہر چلی گئی ہے, تو اس لیے یہ کہاں سے آئے گی, یہ کیا ہوگا. او بھائی یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا اس کی گونگی ہو گئی ہے, زبان اس کی فارغ ہو گئی ہے, وہ کیا اس کے پاس فون نہیں ہے, سوشل میڈیا نہیں ہے اس کے پاس, وہاں سے آواز نہیں اٹھائی جا سکتی؟ ایسی بات نہیں ہے. یہ جو ہے بےغیرتی بے شرمی ہے, یہ ان کے کمپنی کے اپنے لوگ ہیں. وہ شاید اس کو اسکالرشپ بھی جو ملی ہے وہ اسی وجہ سے ملی ہوگی کہ بھئی جاؤ جا کے یہ اپنا یہ سسٹم کرو عمران خان کے دور میں. اور اب یہ پڑھنے کے لیے, بھائی وہ بھائی کہتے ہیں کہاں پڑھنے کے لیے, وہ جب وہ اپنا جس سال کی وہ بہت ہے 3 4 5 سال ہو گئے ہیں, وہ بھائی کہتے ہیں اب تو اس کے 5 6 بچے ہوئے ہوں گے, وہ بچوں کو سنبھالے کے احتجاج کرے. میں کہ نہیں بات جی ون سے میرا مطلب ہیومن رائٹس جو ہوتا ہے بندہ آواز اٹھانے والا, وہ ہمیشہ وہی رہتا ہے, تو اس کو آواز اٹھانی چاہیے. لیکن نہیں, یہ سب ملی بھگت ہے, اس قسم کے ڈرامے ہم نے دیکھے ہیں بہت زیادہ, بغیرتی بے شرمی. لیکن خیر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی لے کے آؤ تو ان سے ذرا آپ کوالی کرواؤ ذرا, کہ آپ پتہ لگے جب اٹھا کے اندر ڈالیں گے. تو نہیں, اپنے بندے ہیں, کوالی شالی والا کوئی صاحب نہیں گا. اور اس کے بعد جناب پولی جو ہے وہ نکل کے آئی ہے, عظمیٰ پولی جو ہے وہ نکل کے آئی ہے, بڑا سارا منہ لے کے آ کے, ہمیشہ جھوٹی بولتی ہے. اس نے پھر دوبارہ جو ہے نا وہ اپنا منہ نکال کے کہا ہے, بڑا سارا منہ نکال کے کہا ہے کہ بھئی یہ میاں نواز شریف جو ہے ان کو کسی وزیر اعظم کے ٹیگ کی ضرورت نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کو کسی وزیر اعظم کے ٹیگ کی ضرورت نہیں ہے. وہ وزیر اعظموں کے بھی وزیر اعظم ہیں. وہ تو وزیر اعظموں کے بھی وزیر اعظم ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آپ کو یاد ہے کہ میاں محمد نواز شریف وہاں کھڑے ہوئے کہا تھا میں نے کشمیر کا وزیر اعظم بنا دو. وہ ایسے ہی میرا مطلب لگا کیا تھا, وہ پکا یقین تھا سب کو کہ میاں صاحب ترسے پڑے ہیں کہ مجھے کچھ نہ کچھ لگا دو. ہاں بھائی کچھ نہ کچھ میاں صاحب کو وہاں پر چاہے کوئی چوڑا لگا دو. میاں صاحب اتنے ویلے ہیں کہ میاں صاحب کے پاس اور کچھ ہے نہیں کرنے کو. وہ کہہ رہے ہیں کم سے کم مجھے کہیں نہ کہیں پھنساؤ, کشمیر میں وزیر اعظم لگا دو, کہیں اور لگا دو, اپنا مانگا منڈی کا وزیر اعظم لگا دو, کہیں لگا دو.
تو وہ ڈیسپریشن جو شو کی انہوں نے اپنی میاں صاحب نے, وہ اب پولی نکل کے آ کے وہ بتا رہی ہے کہ نہیں وہ تو وہ مذاق کر رہے تھے. نہیں ایسی بات نہیں ہے میاں صاحب. اچھا یہ ان کو ڈر پڑ گیا اندر کہ یار یہ سچی مچی کہیں کچھ نہ کچھ اس کو بنا ہی نہ دے. لگا ہی نہیں. وہ نکل کے آ کے سامنے اس نے کہا کہ وہ انہیں کسی ٹیگ کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنا وزیر اعظم بننے کی ان کو کوئی تمنا نہیں. بھائی وہ کہہ رہا ہے مجھے بناؤ, اور پولی آ کے کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ تو وزیر اعظموں کے مطلب سکت مل مایا سکا ہی پروگرام جو ہے وہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی پروگرام کو گلا کرو, مجھے کوئی عہدہ دو, مجھے کوئی سرکار میں گھساؤ, ہاں جی کوئی حساب کتاب لگاؤ مجھے. لیکن یہ آ کے کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ تو مذاق کر رہے تھے. ان کو کسی اب وزیر اعظموں کے وزیر اعظم ہے لیکن ان کے پاس اختیار کوئی. یہ چیز میاں صاحب کو للہ لنگڑا کر کے انہوں نے ریڑھی میں بٹھا لیا, اور جہاں ووٹ مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ للے لنگڑے کو لا کے ریڑھی گھسیٹ کے لے جاتے ہیں. کلیریا میاں صاحب آگے دائیں ریڑھی میں پڑے ہوئے ہیں, وہ مائک بھی دے دیتے ہیں, ریڑھی میں پڑے ہوئے میاں صاحب وہاں سے خطاب کرتے ہیں. اگر کشمیر کی مجبوری ہے, نواز شریف ضروری ہے,